فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس رحمتوں برکتوں بھرے ماہ محترم میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سحری کے ان بابرکت لمحات میں 3 رمضان المبارک کا یہ پروگرام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارکہ کے حوالے سے آج آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد رضوان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب۔ سیدہ طیبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں گلہائے منقبت پیش کریں گے۔ رمضان المبارک جو ماہ محترم ہے، برکتوں کا مہینہ، پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں اور جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، احاطہ میں بھی نہیں لا سکتے، اس کا نزول۔ پھر دوسرا عشرہ مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس رمضان المبارک کو جہاں ماہ عصم کہا جاتا ہے، روزوں کا مہینہ ہے، وہیں شہر و مواسات بھی ہے، یعنی ہمدردی کا، غم گساری کا مہینہ۔ اور حقیقت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اور پھر ہمارے اسلاف بزرگان دین، سبھی نے اس ماہ محترم کو جہاں عبادات میں گزارا، اللہ کو راضی کرنے میں عبادات کے ذریعے، وہیں معاملات اور بالخصوص حقوق العباد پورا کرنے میں گزارا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ محترم میں خاص طور پر بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ سخاوت کا ایسا عالم ہوتا تھا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، اور یہی اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا معمول، یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول۔ تو اس ماہ محترم میں جہاں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہیں ہم نے مستحق اور کمزور جو طبقہ ہے، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی محلے دار ہوں، یا ہمارے مسلمان بہن بھائی ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہے، ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام بھی کرنا ہے، ان کو رمضان المبارک اور پھر عید الفطر کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ وہ بچے کہ جن کے والدین نہیں ہیں، جو یتامہ ہیں، وہ خواتین کہ جن کے شوہر نہیں ہیں، کمانے والے نہیں ہیں، بیوائیں ہیں، اسی طرح دیگر معذور مجبور لوگ، ان کے ساتھ بھی ہم نے تعاون کرنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ یہی ان ہستیوں کا بھی پیغام ہے۔ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی اور لاڈلی پیاری شہزادی ہیں، ان کے تذکار پاک قرآن و سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے؟ علامہ محمد رضوان قادری صاحب اس کا ذکر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامۃ الا سببی ونسبی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت اور انتہائی سحر انگیز طریقے سے بیان فرمایا ان کا کہ کائنات عالم میں اگر ذکر کیا جائے عورتوں کا تو
مردوں کی طرح جا بجا جس طرح مردوں نے اسلام میں اپنی قربانیاں دیں جی اور کائنات عالم میں انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عورتیں، ان کی ازواج مطہرات یا ان کی بنات، ان کا ذکر آتا ہے، تو ان کا بھی اسی سلسلے میں کہ جیسے مردوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام میں، اسی طرح عورتوں کا بھی جا بجا ذکر آتا ہے جگہ جگہ، مگر ان نفوس قدسیہ میں سے جس ہستی کا ذکر کائنات عالم کی تمام عورتوں پر افضل آتا ہے، جی اور ایسے ہی ہے کہ جن کی دعاؤں سے امت مصطفیٰ کی بخشش بھی اور جن کے گھرانے کی قربانیوں سے ہمیں اسلام کا تحفہ ملا، جی وہ ہستی جب ان کا ذکر آتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت پہلا ہی وہ کمال کا بیان ہے کہ میں نے آیت کو موضوع سخن بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ جب اسلام کے متعلق ان غیر مسلم لوگوں نے، عیسائیوں یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہم حق پر ہیں، جی ہمارا دین حق ہے اور ہم ہی جو ہے بلندیوں اور شانوں والے ہیں اور ہمارا دین ہی شانوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، جی جب انہوں نے یہ اپنا ثابت کرنا چاہا کہ اسلام معاذ اللہ حق نہیں ہے، تو حق تو ہمارے پاس ہے اور ہم ہی حق پر ہیں، تو اس وقت جو اس پرکٹھن وقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید کے لیے جو ہستیاں حاضر ہوئیں، ان میں سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سبحان اللہ، مخدومہ حضرت جناب سیدہ زہرا، ان کی ذات مقدسہ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، اے پیارے حبیب فرما دو ان کو کہ آؤ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی اولادوں کو بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے تو ہم اپنی اولادوں کو اکٹھا کیا، تمام کو لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات نے اپنے بیٹوں کی جگہ حسنین کریمین کو رکھا، سبحان اللہ، شہزادے حقیقی شہزادے وصال پا چکے تھے، وصال پا چکے تھے، تو پھر ان کو ساتھ رکھا۔ قرآن نے کیا خوبصورت اس کا جو بیان فرمایا ترتیب سے کہ ابناءنا و ابناءکم، کہ آپ پیارے حبیب اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو پھر ان بیٹوں کی جگہ جیسا کہ ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جو ذاتی بیٹے تھے آپ کے، وہ تو وصال فرما چکے تھے، تو پھر آپ نے حسنین کریمین کو اپنا بیٹا بنا کر جب کھڑا کیا تو قرآن نے کہا یہ ہے پیارے حبیب آپ کے بیٹے ہیں، بے شک قرآن کا کریم نے بھی فرمایا کہ یہ میرے بیٹی کے بھی شہزادے، میرے بھی شہزادے ہیں۔ اور جب باری آتی ہے جہان کی عورتوں کی، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے، سیدہ کائنات کے بارے کہ اے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اے بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ اسی سرداری اور اسی ہی جو ہے نا رہنمائی کو آپ نے خاطر میں لاتے ہوئے سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا اسلوب بیان کیا کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ پیارے حبیب ان کو اعلان فرماؤ کہ آپ اپنی عورتوں کو اکٹھا کرو، ہم اپنی عورتوں کے لے کے آتے ہیں۔ تو اس وقت کیا خوبصورت ہی بات کہی قرآن نے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی عورتوں کی جگہ پر ایک ہی ان کی رہنمائی کرنے والی رہبر و رہنما جو شہزادی ہے، وہ سب کی رہنمائی کری، وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ ایک سمت ساری جہان کی عورتیں آ رہی ہیں اور ان کے خاندان کی اور ان کے مذہب کی، ان کے مسلک کی سب عورتیں آ رہی ہیں، اور ایک سمت جب اس اسلام کی بات آتی ہے، اسلام کے عورتوں کی بات آتی ہے، تو سارے جہان کی عورتوں کی جگہ پر رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنی شہزادی کو رکھتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، پھر آگے مولا کائنات کی شان کا بیان آ جاتا ہے، لیکن بات آئی ہے کہ سیدہ کائنات کی ذات اقدس کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان کی عورتوں پر فضیلت قرآن میں ہی انہیں عطا فرما دی۔
قرآن میں ہی عطا فرما دی۔ اور پھر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بیان فرما دیا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اشرف المحبت میں بھی، جس امام نسائی نے اور اس کے علاوہ امام رازی، امام کشاف نے بھی اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا، احادیث مبارکہ بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہیں کہ سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا، کیا اے میری پیاری شہزادی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو ساری جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقالت فاطمہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا مریم، کہ اے اللہ کے پیارے حبیب تو پھر مریم کا کیا مقام ہوگا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تل کا سیدہ تو نساء العالمیہ یا عالمیہ، وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے جہان کی عورتوں کی ہیں، نہ کہ سارے جہان کی عورتوں کی، اپنے اس وقت کی جو عورتیں ہیں، اس جہان کی عورتیں، اس ملک کی یا اس وقت کی عورتیں جو ہیں ان کی سردار ہوں گی نیک عورتوں کی، لیکن پیاری شہزادی تو ساری کائنات کی اولین و آخرین کی جو عورتیں صالحین ہیں تو ان کی سردار ہیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی اہل الجنہ فرمایا کہ تو جنتی عورتوں کے ساتھ، اور جا بجا ایک جگہ پر یہ بھی فرما دیا کہ اے پیاری حبیب تو انسانوں کی حور ہے، سبحان اللہ، یا فاطمہ تو حور آدمیت، فرمایا اے فاطمہ تو انسانوں میں حور ہے، اور نسوانی عوارض سے بھی پاک ہیں، عوارض سے بھی پاک ہیں، اور آپ کا جو القاب ہے وہ آپ کے ان میں سے زہرا اور بطول آتے ہیں۔ تو بعض اوقات پوچھنے والے دوست اس کا سوال کرتے ہیں کہ ان کے القابات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بڑی خوبصورت وجہ تسمیہ ہے کہ آپ جو عورتوں کو عوارض آتے ہیں، ایام مخصوص آتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، اور جن کی وجہ سے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ ہی وہ قرآن مجید کو مس کر سکتی ہیں، نہ پڑھ سکتی ہیں، اور وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اسی طرح نہ ہی وہ حج کر سکتی ہیں، جب وہ عوارض آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عوارض سے منزہ و مطہرہ پیدا فرمایا تھا، اسی وجہ سے کہ آپ کی ذات اقدس کے جو القابات زہرا اور بطول رکھے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین آپ کی جو ہے کہ روحانی والدہ بھی ہیں، ان کے حوالے سے اور ام البنین کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی جب تک سیدہ کائنات حیات رہیں، میں نے آپ کو کبھی بھی بغیر روزے کے، بغیر نماز کے، بغیر قرآن کی تلاوت کے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی ذات کا خاصہ فضیلت شان تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ولادت با سعادت کے حوالے سے کچھ اختلافات ہیں علماء کے، جس میں کچھ نے ان کے اعلان نبوت سے 6 ماہ پہلے لکھا، کچھ نے آپ کے اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا، جیسا کہ یہی جو ہے نا علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں قبل 5 سال لکھا، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے 5 سال علامہ ابن جوزی نے جو نا اصح قول ذکر کیا، فرماتے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو پھر آپ کے نکاح مبارکہ کا جو ہے نا آپ کی مبارکہ جو کہ 15 سے 18 سال کے درمیان تھی، وہ اس کا دورانیہ جو نا اگر 5 سال کا لیا جائے تو پھر اس میں اصح قول یہی آتا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے۔ بقیہ آپ کی جو ہے پھر عقد مبارکہ کے وقت تقریباً 20 برس عمر بنتی ہے، 20 برس عمر بنتی ہے، تقریباً اس طرح بن جاتی ہے۔ تو آپ کی جو ہے اسی لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی تو آپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو جا کر سونگھتے، پیار فرماتے اور ان کا بوسہ لیتے اور فرماتے اے فاطمہ تم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح اور اس میں باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے، اور بیٹی اور باپ کی جو محبت ہے، اس حوالے سے بھی آج کے ہمارے معاشرے کے لیے درس موجود ہے۔ بے شک، اور دیکھا جائے کہ اگر کائنات عالم کی عورتوں کو اگر عزت ملی ہے نا، بیٹیوں کو عزت ملی، بیویوں کی عزت ملی، اور جو ماؤں کو عزت ملی، ایک فرد واحد وہ ذات کہ جس ذات کے آنے سے اتنی برکتیں ہوئیں، وہ سیدہ کائنات کی ہمہ جی صفات ذات مبارکہ ہے۔ کہ ویسے تو اس حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی اماں جان کل کائنات کی ماں
المومنین سیدہ طیبہ سیدہ محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات اقدس کو بھی دیکھا جائے تو ان کے بارے بھی یہ آتا ہے کہ آپ بھی جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن مناقبات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اگرچہ وہ اماں جان ہیں، مناقبات ان کے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے اس بات کے حوالے سے تو پھر یہ شہزادی جو ہے نا، ان کی ذات کی وجہ سے پوری کائنات کی عورتوں کو عزت اور مقام ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت، اللہ کے حبیب نے رحمت قرار دیا وہ ان کی ذات کی وجہ سے، اگر بیویوں کو نصف ایمان قرار دیا تو انہی کی ذات اقدس کی وجہ سے، اگر ماؤں کے قدموں کی جنت رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو انہی کی ذات اقدس کی برکت کی وجہ سے۔ تو اور ساری کائنات کی عورتوں کو تو فردن فردن یہ مقام ملا کہ عورت اگر شادی کرے گی تو پھر اپنے خامند کے لیے نصف ایمان ثابت ہوگی، اگر وہ ماں بنے گی تو اپنے بچوں کے لیے جنت کا سامان بنے گی، ان کے قدموں میں جنت ہوگی، اگر وہ بیٹی بنے گی تو باعث رحمت بنے گی، اور اگر وہی عورت ہمشیرہ ہوگی تو پھر وہ عزت و تکریم کی جگہ پر ہوگی۔ لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے کائنات عالم میں، وہ فرد واحد ذات سیدہ کائنات کی ہے کہ جن میں ایک ہی ذات میں سب ہی کمالات پائے جاتے ہیں، وہ رحمت ان کے لیے ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، وہ نصف ایمان ان کے لیے ہیں جن کو بدر میں خود میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ علی کل ایمان ہے، یا علی انت کل ایمان، اے علی تم تو کل ایمان ہو، اور وہ ان کے لیے جنت ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ یہ جو جنت کے سردار ہیں، یہ بھی فرما دیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں، ان کے لیے جنت ہیں جو خود جنت کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ان کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے، ان کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نسبتوں کا ذکر، اور یہ وہ نسبتیں ہیں کہ یہ کسی اور ہستی کو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اور شہزادوں کے سوا حاصل ہی نہیں ہیں۔ والد گرامی کائنات کے سردار ہیں، والدہ مائدہ خیر النساء ہیں، اور شہزادے جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، شوہر نامدار جو ہیں تاجدار حل عطا ہیں، خود جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اور پھر انہی نسبتوں کا ذکر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی اپنے اشعار میں کیا تھا، کیونکہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا ان کا ذکر ہوا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں ہستیوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اشعار کا مختصر سا مفہوم کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی نسبت سے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا ان کو مقام و مرتبہ اور شان حاصل ہے، ایک نسبت ہے، اور یہاں تو تین نسبتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہیں، اور پھر حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو یہ سہ نسبت تین نسبتیں ہیں جس حوالے سے مسلمانوں کے لیے محترم ہیں، معزز ہیں، اور ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جو ان کو چیز راضی کرتی ہے وہ مجھے راضی کرتی ہے، چیز انہیں ناراض کرتی ہے میرے لیے ناراضگی کا باعث ہے، اور اپنے جسم اطہر کا ٹکڑا فرما دیا۔ تو حقیقت یہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے اور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد عمیر فرقان چشتی صاحب۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلا ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے، وہ آل محمد ہیں، لجپال گھرانہ ہے، وہ آل محمد ہیں، پنجتن کا گھرانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ 3 رمضان المبارک سحری کا یہ پروگرام سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کے وصال کے حوالے سے آج آپ کے تذکارے پاک کیے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جس میں اطہر کا ٹکڑا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والی یہ ہستی، اور سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ہم آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہیں، مکہ المکرمہ کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں، پھر مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان سے محبت فرماتے ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کرتی، اور پھر یہ والد کی بیٹی کے ساتھ محبت، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی آپس میں محبت، یہ شوہر اور بیوی کی محبت اور گھر کے معاملات کیسے سر انجام دیتی، یہ آج کی ہماری خواتین کے لیے آپ کی حیات مبارکہ وہ بھی مشعل راہ، اور پھر اپنے شہزادوں کی شہزادیوں کی پرورش اور تربیت کیسے فرمائی، یہ ماں کا کردار بچوں کی تعلیم و تربیت میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یوں آپ کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور خواتین اسلام کے لیے بالخصوص یہ ایک درس ہمارے لیے آج ہے۔ اسی حوالے سے آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کا عقد مبارکہ، اور پھر اس حوالے سے مختصراً بات ہو جائے، پھر خاص طور پر خواتین اسلام کا میں نے ذکر کیا، آپ کی سیرت مبارکہ سے تمام پہلو جو ہیں، مثالی بیوی ہے، مثالی بیٹی ہے، مثالی ماں ہے، اور ان حوالوں سے بھی تاکہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو مسلمان خواتین ہیں انہیں بھی ان کی سیرت مبارکہ سے روشنی حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ وہ جو بیان فرما رہے تھے آپ کہ مثالی بیٹی، مثالی زوجہ اور مثالی والدہ، جی، ان پر یہ بات تو جب ان کی ذات کی بات آئے، سیدہ کائنات کی بات آئے، تو پھر تو ایک اتم بات ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام جو خصائل و کمال ہیں آپ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالی نے روز اول سے ہی شامل فرما دیے ہیں۔ آپ کی وصف میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ جب بچپنا ہوتا ہے آپ کا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ہوتی ہے، سید امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ اگر سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہیں تشریف لے جاتے ہیں تو پھر آپ بے چین ہو جاتی ہیں، جب سرکار تشریف لاتے ہیں تو پھر سرکار بھی بے چین ہوتے ہیں اور آ کر ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور اپنی جگہ پر تشریف دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، سب سے پہلے انہی سے ملتے ہیں، کیا بات ہے، اور انہی کا پوچھتے ہیں۔ سیدہ طیبہ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا نا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ سرکار کی کن کے ساتھ محبت ہے؟ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سیدہ کائنات کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے نا، سب ہی رشک کرتے ہیں اس بات پر کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے تشریف لاتے ہیں نا تو سب سے پہلے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کہاں ہے، اور جب سیدہ کائنات کی بات آتی ہے کہ صاحبزادی کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ جب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لوگوں نے اوجڑی پھینک دیتے تھے، ہاں کیا لوگ ایسے اخلاص تھے، ایسا بھی آتا ہے، تو اس وقت آپ اپنے بابا جان امام الانبیاء کی بارگاہ میں جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کندھوں پر کسی نے اونٹ کی اوجڑی کو پھینک دیا ہے، تو آپ اسی طرہ باپردہ طریقے سے جاتی ہیں اور جا کر اوجڑی کو اتار کر آتی ہیں اور اپنے بابا جان کے گلے مل کر ان سے بہت زیادہ گر گرا کر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ بابا جی مجھے آپ سے بہت والہانہ محبت ہے، مجھے لوگوں کی ان جو باتیں نا جو آپ کو تکالیف دیتی ہیں اے بابا جان مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے ان سے، بہت زیادہ محسوس کرتی تھی، یہ محبت تھی، یہ محبت کا عالم تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ واقعہ مشہور ہوتا ہے زرقانی کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے، علامہ شعیب حریفیش انہوں نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات یہ لکھی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے برکات آل رسول، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب میں آتا ہے، اشرف المحبت میں بھی، جب آپ ایک مرتبہ قریش کی عورتیں ایک شادی میں آپ کو لے کر جاتی ہیں تو ایک آپ کے پاس جو ہے نا اس وقت زیب تن کے لیے ظاہری طور پر تو آپ جو ہے نا کوئی اچھا لباس نہیں ہوتا، سادہ لباس تھا، سب سے اچھا تو سرکار کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہیں کہ وہ جو ہے نا شرفائے عرب
وہ ان کی نساء، ان کی عورتیں آئی ہیں تو انہوں نے مجھے ساتھ لے کے جانا ہے، اور میں امام الانبیاء کی صاحبزادی ہوں، تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی میں بہت حسن ہوتا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ جب وہ جاتی ہیں تو پھر گھر سے جو جوڑا پہن کر جا رہی ہوتی ہیں اس پر ظاہری طور پر تو پیوند لگے ہوتے ہیں۔ جب آپ جانے کے لیے تشریف لیتے ہیں تو انہوں نے جو شرفائے عرب انہوں نے بڑی بڑی قسمی خوشبوئیں بھی لگائی ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا کہ جو ہے نا مجلس کے آداب کے لحاظ سے تو پھر یہی بنتا ہے نا کہ مجھے خوشبو بھی اچھی چاہیے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ طاہر کو اپنے جسم مبارک پر لگا لیتی ہیں، اور جب جاتی ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، مکہ المکرمہ آپ کے کم سنی کا عالم تھا یہ، ہاں جب آپ تشریف لے جاتی ہیں نا اس میں، اس مجمع میں، اس مجلس میں، محفل میں، جس میں وہ شرفائے عرب کی عورتوں نے پتنی کتنے مہنگے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، کتنے ملک جو تجارت کر کے انہوں نے اعلیٰ قسم کی جو ہے نا خوشبوئیں خریدی ہیں، اپنے جسموں پر لگائی ہیں، اس سے اپنے جسموں کو معطر کیا، محفل کو معطر کیا، پر جب بات آتی ہے سیدہ کائنات کی، آپ جب داخل ہوتی ہیں تو سبھی عورتوں کے اس آپ کی آمد کی وجہ سے، ایک تو شرف کی وجہ سے سر جھک جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کے لباس اطہر پر جب نظر پڑتی ہے تو اتنی خوبصورت ان میں نور کی کرنیں، شعائیں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہاشا للہ ماشاء اللہ، یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے فاطمہ تمہیں اس سے پہلے اتنا خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی اعلیٰ خوشبو ہم نے کہیں بھی کائنات میں، ہم نے، ہمارے خامند تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے شرفاء کی عورتیں ہیں، تاجروں کی عورتیں ہیں، لیکن ہم نے اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو آج تک ہم نے نہیں سونگی جو آپ نے لگائی ہے۔ جب محفل مکمل ہو جاتی ہے، مجلس مکمل ہو جاتی ہے، وہ شادی کی تقریب سے واپس آتی ہیں، تو پھر آپ اس وقت ان کو راز بتاتی ہیں کہ جو خوشبو ہے وہ پسینہ اطہر کی ہے، سبحان اللہ، جو جوڑا ہے وہ تو وہی جوڑا ہے جو فاطمہ کا ہے، اس میں جو نور کی شعائیں ہیں، جو اس میں خصائل اور جو اس کی اعلیٰ جو شان بڑھائی ہے، وہ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ باقی جو یہ سارا کچھ ہستیوں کی شان تو ورال ہو رہا ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر آپ جو ہے جب زوجہ محترمہ کی بات آئی، جب مولا کائنات کے ساتھ نکاح کی بات آتی ہے تو پھر آپ کا 400 مسکال 100 تقریباً 60 روپے بنتا ہے آپ کا نکاح کا وہ خرچ، جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایک اور ان کے ساتھ 400 دراہم ہے، 400 دراہم، چاندی ہاں کے جی، سکے ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی، ہاں جی، وہ آپ کا نکاح رکھا گیا۔ لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو شرفائے عرب جب نکاح کا پیغام ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، سرکار انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کائنات کے خالق نے انہیں پیدا فرمایا یہ انہی کے ذمہ ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بھی اس پیغام کو سنتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ذات باقی ہے یہ سیدہ کائنات کے لیے، وہ وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں۔ سبحان اللہ، اخی مصطفیٰ، جی منظور نظر مصطفیٰ، جنہوں نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، سبحان اللہ، جنہوں نے دودھ پیا تو زبان مقدس سے جب فرمان جاری ہوا تو پھر پیا، وہ جن کی پرورش میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے کی، اپنے پاک اور منزہ مال سے فرمائی، اس اخی کو، اس بھائی کی باری آتی ہے نا تو پھر ان کے بارے میں خیال آتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں حضرت معاذ کو اور حضرت غالباً حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آؤ اٹھیں، اور علی کے بارے میں یہ سب سے بہتر ہے کہ ہاں جی ان کی بارگاہ میں یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا جو جوڑ ہے نا ان سے اعلیٰ کسی کے ساتھ نہیں سجدہ۔ اٹھتے ہیں تو جب جاتے ہیں مسجد علی المرتضیٰ جس میں مولا کائنات امامت کے اس وقت فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جو ہے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی جو لگا رکھی تھی، آپ یا ان کے اس دولت خانے میں جب جاتے ہیں تو ادھر نہیں پاتے تو پھر پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جب ادھر جاتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر، اپنے مصاحب کو، اپنے دوستوں کو دیکھ کر وہ اپنی کسی کو رکھ دیتے ہیں اور ان سے مل کر کہتے ہیں کہ کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ تشریف لائیں، تو پھر ان کو جب یہ بات بتاتے ہیں نا جیسے مولا کائنات رضی اللہ عنہ سر جھکا کر نا آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانی یہاں پر بھی یاد آ جاتی ہے کہ آپ اس وقت فرماتے ہیں اے علی، اگر
کسی فقر کی وجہ سے، ظاہری طور پر مال کی وجہ سے آپ یہ شرما رہے ہیں نا کہ آپ سیدہ کائنات کے نکاح کے پیغام سے شرما رہے ہیں، تو پھر اے علی میں اور عمر حاضر ہیں اس بات کے لیے، ہمارا مال آپ پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر حوالے سے ساتھ رہے اور نکاح کے گواہ بھی بنے، کمال ہے۔ اور پھر جب باری آتی ہے کہ حق مہر کی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ولیمے کی باری آتی ہے، تو ان کے بارے میں زرہ خرید لیتے ہیں اور بعد میں ہدیتاً وہ تحفہ بھی دیتے ہیں، پیسے، کیا بات ہے، ایسے تو دے دیے خرید کر۔ تو جب آپ کا نکاح ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ زوجہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ نکاح ہو گیا، اور النکاح نصف الایمان، وہ جب نکاح میں گئی ان کے لیے نصف ایمان بنی جو کل ایمان تھے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے نکاح میں گئی تو مولا کائنات کو اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مولا کائنات پیغام نکاح لے کر گئے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ سب تعیل جس کا نام ہے، اس سے پہلے میں نے کائنات میں اس کو نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ میری بارگاہ میں آیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات کے شاہد ہیں، برکات یا رسول یا سوائے کے مہر کا زرقانی اس کے حوالے سے کو فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے مبارک دے کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو سیدہ کائنات کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی شہزادیوں کا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مثالی پھر زوجہ بننے کا کردار اس طرح ادا کیا کہ مولا کائنات کے گھر میں کبھی فاقہ کشی کا بھی عالم آ جاتا ہے، جنگ غزوات ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ جو ایسا وقت بھی آتا ہے کہ خود ہی چکی پیسنے کا وقت آ جائے، خود چکی پیستی ہیں وہ شہزادی کہ جن کے گھر میں حور و غلمان نوکری کے لیے ترستے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ ہمیں بھی اس گھر کی نوکری جو ہے کرنے کا شرف حاصل ہو اور ہم اپنے لیے بطور شرف سمجھیں، سعادت سمجھیں۔ علیہ وسلم کے بالکل ملائک بھی جو ہیں گھر کے نوکر ہیں، دربان ہیں، بالکل جبریل امین علیہ السلام بھی خادم ہیں، ہاں جی بالکل۔ تو وہ خود جب باری آتی ہے، محنت کی باری آتی ہے، تو اچھی زوجہ بننے کی باری آتی ہے، تو خود اس بات پر نازاں ہیں۔ آج کی عورتوں کے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں جو ہے نا، بعض اوقات کچھ کہتی ہیں کہ نوکر رکھا جائے یا ملازم رکھا جائے یا اس طرح کے گھر کے معاملات نہیں ہوتے ہیں، بچوں کے پھر پرورش کا بھی معاملہ بن جاتا ہے۔ اچھی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی پرورش کی کہ ایسے شہزادوں کو جنم دیا اور ایسے شہزادوں کی تربیت کی کہ جنہوں نے دونوں نے اسلام کے راہب الرہنما بن کر اسلام کو بلند فرمایا، ایسی ماں بن کر انہوں نے اس کی پرورش، یعنی ہر حوالے سے مثالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے خواتین اسلام کے لیے۔ ہاں جی۔ اور پھر وصال چونکہ 3 رمضان المبارک ہے جی، اور آپ کا یوم وصال، تو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی ایسی تھی کہ پھر متصلاً تقریباً 6 ماہ ہی بنتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اپنے بابا جان کے پاس حاضر ہو گئی۔ اور پھر وصال آپ کا اس موقع پر کیسے آپ نے پردے کا اہتمام فرمایا، اس حوالے سے بھی یہ بھی آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت یہ جو ہے نا نکتہ ہے۔ آج جو ایک جو آج کل ٹرینڈ بھی اٹھا ہوا ہے، میں اس بات کو جو ہے نا سامنے رکھنے سے، اس پہلو کو سامنے رکھنے سے گریز نہیں کروں گا کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک فنکشن کی بات ہے، میرا جسم میری مرضی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے نا یہ یہاں پر اگر بات کی جائے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے بڑھ کر کائنات عالم میں پردے کا اہتمام کرنے والی کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ ہم عورت تو کیا کہ کوئی نفس قدسیہ میں کوئی ایسی شہزادی نظر نہیں آتی۔ آپ نے لوگوں کو یہ باور کروایا، عورتوں کو، لوگ جہان کی عورتوں کو، کہ ایک مثال ہی ہے۔ ویسے دینے اس کا جو اچھی بات ہے دینی چاہیے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مولا روم رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے مثنوی شریف میں بھی اس کو ذکر کیا کہ اگر کوئی چیز ہو جس کو پردے میں رکھا جائے، فروٹ ہی ہے، ایک فار ایگزامپل ایک فروٹ کی ہی مثال لے لیں کہ ایک فروٹ ہے، اس کو اگر غلاف میں لپیٹ دیا اور ایک فروٹ ہے اس کو ظاہراً سامنے رکھ دیا اور ایک گوشت کا ٹکڑا وہ جو سامنے پڑا اور ایک گوشت کا ٹکڑا وہ جس کو لپیٹا ہوا ہے،
وہ گوشت کا ٹکڑا جو سامنے ظاہر ہے اس پر ہر طرح کی مکھیاں بھی پڑ رہی ہیں، ہر کسی کی نظر بھی پڑ رہی ہے، اور وہ بے وقت شام تک پڑا پڑا بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی قیمت نہیں اس طرح کی لگتی، مکھیاں بھی اس پر پڑی ہیں، اس پر گرد و غبار بھی پڑا ہے، اس پر لوگوں کی طرح طرح کی نظریں بھی پڑی ہیں، ہر کسی نے اس کو دیکھا، لیکن وہ جو گوشت کا ٹکڑا جس پر کپڑا لپیٹا گیا ہے شام تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اگر کوئی لینے کے لیے آ گیا نا تو پھر اس نے کیا کہنا ہے، اس نے کہنا کہ یہ چھوڑ دو بھائی، اصل قیمت تو اسی کی ہے نا جو لپیٹا ہوا ہے، نفاست والا ہے، پاکیزگی والا، غلاظت نہیں ہے۔ تو یہی مثال عورتوں کی، جہان کی عورتوں کی، اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے نا، جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، جتنی معزز محترم کعبۃ اللہ غلاف، سبحان اللہ، مجید فرقان حمید ہے غلاف کے اندر ہے، تو خواتین کے یہ عزت کے لیے ہے۔ ہاں جی، وہ یہی سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ مثال بالکل ادھر ہی آ رہی، کمال ہے کہ جتنی زیادہ معزز ہے اور اس کو اسی ہی طرح کا ماحول دیا جا رہا ہے کہ کائنات عالم میں کعبے سے افضل کوئی گھر نہیں ہے، اس کو غلاف دیا گیا۔ کائنات عالم میں کتابوں سے افضل سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے، اس کو غلاف دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر اولیاء کرام کی بات کی ہے، روضہ مصطفیٰ کی بات کریں، سب سے اعلیٰ افضل ہیں، تو پھر ان پر ہم نے چادر چڑھا دی ہے، اسی لیے کہ یہ ان سے منفرد ہیں۔ اسی وجہ سے عورتیں جو ہے نا، مسلمان عورتیں، یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، بنت ہوا ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اگر یہ پردے میں ہیں تو پھر اسلام کی شہزادیاں ہیں، اگر یہ پردے میں نہیں ہیں تو پھر یہی عورتیں اسلام کی دشمن بن کر نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے تو پھر چند دن پہلے کی بات جو آج کل ٹی وی پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، مسکان بیٹی ہے جو سب کی ہے، اور ہماری بہن ہے، کہ اس نے اعلاء حق کو، اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کر کے پردے کا جو ہے نا حق ادا کر کے یہ بات باور کرائی کہ کفار و مشرکین کی جتنی بھی طاغوتی طاقتیں سامنے آ جائیں، ہم نے حق کو دامن، اور یہ بھی سنت سیدہ فاطمہ کا، سیدہ فاطمہ کی سنت کو ادا کر کے ثابت کیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بھی سیدہ کائنات کی ایک غلام ہوں۔ تو پھر سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ پردے کا مقام، پردے کا، وہ کہتے ہیں نا سیدہ کائنات کے مقام کی بات کرتے ہیں کہ جو مٹی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک قدمین شریفین کے ساتھ مس کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے قدمین شریفین کی اس مٹی کی اللہ تعالیٰ جا بجا جگہ جگہ قسمیں کھا رہا، یہ تو قدمین شریفین کے ساتھ مس کرنے والی مٹی کی بات ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ابن جوزی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اور زرقانی کے حوالے سے مولا علی قاری یا دیگر اور بزرگان محدثین جو وہ بیان کرتے ہیں، عشاقان، ان کے بارے میں جو پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو جسم اطہر کے ساتھ مس ہے اس کی شان عرش اولا سے بھی افضل ہے، اور وہ سیدہ کائنات جس کو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو پھر اس ہی سیدہ کائنات نے اس ٹکڑے ہونے کا، اس جگر کے ٹکڑے ہونے کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ نے اپنے وصال باکمال کے وقت وصیت کی کہ اگر میرا وصال ہوگا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو پھر آپ نے غم زدی کا وہ 6 ماہ جو گزارے نا، وہ غم زدہ ہی گزارے، ہر روز فراق کے عالم میں آپ سرکار دو علیہ وسلم کی یاد میں آپ جو ہے نا اکثر آنسو بہایا کرتی تھی، حتیٰ کہ بابا جان کو یاد کر کے کہتی کہ اے اللہ مجھے میرے بابا سے جلدی ملا دے۔ وصال باکمال کا وقت قریب آیا، مولا کائنات آپ دیکھتے ہیں کہ آج شہزادوں کو نہلایا جا رہا ہے، گھر کی صفائی بھی ساری ہو رہی ہے، سارا کچھ اہتمام کر دیا۔ مولا کائنات نے پوچھا اے فاطمہ آج کوئی خاص موقع ہے؟ تو آپ نے مولا کائنات کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے علی آج میرے جو ہے نا وصال کا وقت آ گیا، میرے آپ کے ساتھ فراق کا وقت اور بابا سے وصال کا وقت آ گیا۔ آج میں نے ایک آپ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے وعدہ کرنا ہے مجھ سے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو میرے بعد ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں۔ یہ عام نہیں بلکہ خاص ماؤں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور پردے کے اہتمام کے متعلق حضرت اسماء بنت امیس زوجہ جناب ابو بکر وہ فرماتی ہیں میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ سیدہ کائنات نے مجھے فرمایا کہ میرے پردے کے متعلق اتنا اہتمام ضرور کرنا کہ میرے جب غسل کا وقت آئے تو کوئی اور جہان کی کوئی عورت کو قریب نہیں آنے دینا۔ اور آپ نے خود غسل، یہ بھی واقعات میں آتا ہے کہ آپ نے خود غسل فرمایا، کسی اور کو اپنے جسم اطہر کو دیکھنے نہیں دیا کہ وہ سیدہ جن کا ایک بال باہر آ جائے تو سورج اور چاند شرما جاتے ہیں۔ آج وہ سیدہ کائنات دنیا کی عورتوں کے سکھا رہی ہیں کہ لوگوں اگر رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں شہزادیاں بن کر رہنے کا حق ہے آپ کو۔
اسلام میں رہنے کا حق اسی طرح. اور آپ نے جانے کے لیے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اسی وقت اٹھانا کہ جس وقت کوئی دنیا کا غیر مجھ پر نامحرم نگاہ نہ پائے. تو اس وقت رات کے وقت، اندھیرے کے وقت، پھر مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور اندھیرے میں ہی آپ کو دفنا دیا گیا. اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر صبح کو پتہ چلا کہ سیدہ کائنات کا وصال بھی ہو گیا اور ان کو دفنا بھی دیا، تجہیز و تکفین ہو چکی ہے. یہ ہوتی ہیں باعزت باوقار عورتوں کی شانیں، یہ ہوتی ہیں کہ معزز اور شرفا خاندان کی عورتوں کی شان. تو آپ نے یہ اپنا مثالی کردار ادا کر کے لوگوں کو باور کرا دیا. وہ سیدہ کائنات. پھر ایک بات مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، جو اگر وقت کا تقاضا دامن مجھے ساتھ دے تو پھر وہ سیدہ کائنات کو جو میں نے آیت کو موضوع سخن بنایا، فقل تعالو، کہ جب باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی وہ کہ اسلام کی قربانی کی، تو سیدہ کائنات امام الانبیاء سامنے آپ سر فہرست اس کی کمانڈنگ فرما رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ خامند آگے ہو اور بیوی پیچھے ہونی چاہیے زوجہ، لیکن یہ ایک کائنات کا رول، کائنات کا جو ہے نا مطلب نظام ہی علیحدہ نظر آ رہا ہے. کیا وہ کمال کا نظام ہے کہ آگے میرے آقا، پیچھے سیدہ کائنات ہیں. مولا کائنات کو پیچھے رکھا ان سے اسی وجہ سے کہ ان کے قدمین شریفین پر کسی اور غیر کا قدم بھی نہ پڑے. اتنا پردے کا اہتمام. اور وہ سیدہ کائنات پھر ان کا کیسے حق ادا کیا پردے کا کہ جس رات آپ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل کر تشریف لے کے جا رہی ہیں تو مسجد نبی شریف کی کچی مٹی پہ جب آپ کے قدم جمتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا خوب اس وقت آپ نے نوکری کا حق ادا کیا. کو آپ جب ہاتھ سے اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر محرم کا ہاتھ ہے. جب اپنے دامن کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فارس کے ایک جو ہے ایک اجمی شخص کا ایک غیر محرم کا دامن ہے، تو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ سیدہ کائنات کے قدموں سے مس کرے. پھر آپ جھاڑو اٹھاتے ہیں وہ جو مسجد نبی شریف میں دیا جاتا ہے، پھر آپ اس کو بھی شرما کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جھاڑو اور سیدہ کائنات کے قدمین شریف ہیں. پھر آپ آخری وقت حق یہ ادا کرتے ہیں کہ یہ داڑھی اور سیدہ کائنات نانا کی سنت، ان کے بابا کی ہی سنت ہے اور انہی کے پر نثار کر دی جائے. پھر آپ اپنی داڑھی کے ساتھ اس جھاڑو جب دیتے ہیں تو امام الانبیاء کی نظر میں اس طرح ان کا مقام بلند ہوتا ہے کہ صبح کے وقت سب صحابہ کرام آتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو پکڑ کے کہتے ہیں کہ سلمان و اہل بیتی الیوم سلمان و اہل بیت، آج کے بعد یہ سلمان میری اہل بیت کا حصہ بن گیا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تطہیر فاطمہ کا جو اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، ان کی یہ نوکری پسند آئی اور ان کو یہ مقام ہے کہ وہ جو عجم میں فارس میں پلنے والا بچہ ہے جو ہمارے نام پہ بک کے میرے غلامی میں آیا ہے، آج اہتمام سیدہ کائنات کی تطہیر کا اہتمام کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو بے ساختہ پھر ان کا مقام یہ بنتا ہے کہ یہ میری اہل بیت کا حصہ بن گئے. جی ناظرین، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکار پاک کے لیے یہ قلیل وقت کبھی بھی آپ کے تذکار پاک کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی شان وراء الورا ہے. آخر میں چاہوں گا علامہ محمد رضوان قادری صاحب آپ دعا کے لیے آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوت القرآن. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انا اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا حلالا طیبا واسعا لسانا ذاکرا شاکرا قلبا صابرا خاشعا توبة قبل الموت ایمان مستقیما شفاء لكل امراض انک علی کل شیء قدیر. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، ہماری یہ عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے، مولا کریم جو ہمارے پڑھنے سننے میں کمی بیشی ہو گئی، مولا کریم اپنے حبیب کی لخت جگر کا واسطہ وہ ہماری لغزشیں کو معاف فرما کے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما کے ہمارے لیے باعث بخشش باعث رحمت و فضل فرما. الہ العالمین تمام جہان کی عورتوں کو
خصوصاً میری بیٹیوں کو، میری زوجہ کو، میری اماں کو، میری بہنوں کو، تمام جہان کی بیویوں کو مولا کریم سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ اور مولا کریم ان کے نقش قدم پر سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہر بیٹی کو سیدہ کائنات کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی طرح ان کے مولا کریم نقش قدم پر چلتے ہوئے پردے کا اہتمام، اسلام کی عزت و وقار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ان کے جو ہے کہ ثناخانوں میں شامل فرما کے ان کے باادب رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دامن رحمت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ جو یہاں پر مفتی صاحب ہیں، آپ کے عملہ ہیں، جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کرتے ہیں، مولا کریم سب کے مال جان عزتوں میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ وسلم۔ جی ناظرین، نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان محمد عمیر فرقان چشتی صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں گلہائے منقبت پیش کریں گے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ جی محمد عمیر۔ عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر، عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا، سلام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا، قدم قدم پر دھیان رکھنا، کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے، قدم قدم پر دھیان رکھنا، کہیں عقیدت نہ ڈگمگائے، پھر اپنے اشکوں کی روشنائی، پھر اپنے اشکوں کی روشنائی سے سیدہ کا مقام لکھنا، ماہ مکمل سے نور لے کر، جنا سے آب طہور لے کر، ماہ مکمل سے نور لے کر، جنا سے آب طہور لے کر، بحکم مولا سلام پڑھ کر، بحکم مولا سلام پڑھ کر انہیں علیہ السلام لکھنا، ہے فاطمہ زہرا اسم اعلیٰ، یہ اسم اعظم سے ہے مجلا، ہے فاطمہ زہرا اسم اعلیٰ، یہ اسم اعظم سے ہے مجلا، خدا و احمد کا ذکر کر کے، خدا و احمد کا ذکر کر کے اسے بصد احترام لکھنا، جو کرنا سرکار کو ہے راضی، جو کرنے حاصل ہے سرفرازی، جو کرنا سرکار کو ہے راضی، جو
سرفرازی، قلم کو سجدہ میں رکھ کے ساجد، قلم کو سجدہ میں رکھ کے ساجد، مودتوں کا پیام لکھنا، جھکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرا کا نام لکھنا، عقیدتوں کے ہر ایک برک پر درود لکھنا، سلام لکھنا۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان